صفحہ نمبر 266، آیت نمبر 13، سورہ الکہف، آیت نمبر 13، سورہ الکہف، آیت نمبر 13، صفحہ نمبر 266۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبأہم، ان کی خبریں، بالحق، ساتھ حق کے، انہم، بے شک وہ، فتیۃ، نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، آمنو، وہ ایمان لائے، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، وزدناہم، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو خدا ہدایت میں، وربطنا، اور مضبوط کیا یا گرہ لگا دی ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، پس کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کے اور زمین کے، لن ندعو، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہ، معبود کسی کو بھی، لقد، بلا شبہ یقیناً، قلنا، ہم کہیں گے، یا جب اگر ہم یہ کہیں گے، اذن، تب، شتاتا، ہم دور ہو جائیں گے یا برائی میں پڑ جائیں گے، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، ہؤلاء قومنا، یہ ہمارے قوم کے لوگ، اتخذوا، پکڑ لیا یا بنا لیا ان سب نے، من دونہ، اس کے سوا، آلہہ، معبود، الہ، لولا، کیوں نہیں، یاتونا، وہ لے کر آتے، علیہم، اوپر ہمارے یا ان کے، بسلطان بین، واضح دلیل، فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افطرا، جو باندھتا ہے، علی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، کذبا، جھوٹ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے چھوڑ دیا ان کو، یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے چھوڑ دیا ان سب کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، جو وہ عبادت کرتے ہیں، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ، فَأْوُوا، پس ٹھکانہ پکڑو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُحَيِّي، اور مہیا کرے گا، لکم، تم کو، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقا، سہولت، آسانی، صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ ایک بڑی اہم سورت ہے، اس کا پڑھنا انسان کے لیے ایک روشنی کا سبب بنتا ہے، پورے ایک ہفتہ کے دوران اللہ اس کے لیے ایک روشنی مہیا کرتا ہے۔ وہ روشنی اس کے لیے کیا کیا کام کرتی ہیں، یہ جو پڑھتا ہے نا اس نظریے سے کہ وہ روشنی مجھے ملے گی، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس ہفتہ کے اندر مجھے کون سی مشکلات آنے والی تھی، اللہ نے بچا دی، اس کو پتہ چلتا ہے، مجھے تو پتہ چلتا ہے کم از کم کہ جب میں پڑھتا ہوں نا، مجھے پتہ چلتا ہے اس ہفتے میں کون کون سے معاملات، کون کون سے مشکلات آنے والی تھی، لیکن اللہ نے ایسے بچا لیا، اللہ نے اس سے نکال دیا۔ اللہ نے وہ ایسی روشنی مہیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار دکھ آیا، تکلیف آئی تو کیسے نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سورہ کہف، اور فرمایا اس کا پڑھنا انسان کو دجال کے فتنے سے بچا کر رکھتا ہے، اس کا پڑھنا
اور اس کے اندر جیسے ہم نے پڑھا کہ چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے دور کے اندر عیسائی تھے. عیسائی اس وقت توحید پر قائم تھے. اس وقت یہ تثلیث کا عقیدہ قائم نہیں ہوا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد ہوا تھا. اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بت پرست تھا. ان لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ صحیح نہیں ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ ان کا آپس کے اندر مکالمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرما رہے ہیں نحن نقص علیک, یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا ذوالقرنین کا واقعہ ہے یا سابقہ انبیاء کے جو واقعات ہیں, یہ جو آپ کو خبریں پہنچ ہیں یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. نحن نقص علیک یعنی آپ اس کے دیکھیں کتنی آپ سی بات ہے کہ قرآن پر جگہ جگہ ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کے علم نہیں جانتا, مجھے علم غیب کے علم نہیں ہے, بس جتنا اللہ مجھے بتا دیا. قرآن میں بے شمار آیات ہیں, لیکن اس کے اندر نحن نقص علیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس علم ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ اپنے پاس کچھ کہتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں محمد جاتا ہے نعوذ باللہ کہیں سے کچھ خبریں لے کر آتا ہے, ہمیں بتا دیتا ہے, اس کے پاس کوئی علم والا بندہ ہے, ایسی باتیں کرتے تھے. فرمایا نحن نقص علیک, ہم بتاتے ہیں آپ کو نبأہم بالحق, یہ حق والی باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں, اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے, اس کے اندر یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حق والی باتیں ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی, بے شک ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ, وزدناہم ھدی, اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا. اس مطلب ہے انسان پہلے شروع ہو تو صحیح, ایمان کی طرف آئے صحیح. جب انسان ایمان پہ آتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جیسے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے ہر دور کے اندر ہر نبی کے حواری رہے ہیں, اس کی مدد کرنے والے, اس کو ماننے والے رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسی ایسی طریق رقم کر دی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, یار یہ انسان تھے, ان کا دل دماغ, ان کے بیوی, ان کے بچے, ان کا رہنا سہنا نہیں تھا, انہیں ایسے طریقے رقم کر دی. جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے کے اندر آتا ہے, وہ یہودی نے مسلمان ہو گئے. فرمایا سعد کہتے ہیں, وہ اشرف مبشرہ ہے سعد, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ دنیا کے اندر یہ بہشتی آدمی ہے. تو یہ جو عبداللہ بن سلام ہے, اللہ نے فرمایا یہ بہشتی آدمی ہے. حالانکہ سعد جو تھے وہ اشرف مبشرہ میں تھے. یعنی وہ بتاتے ہیں جب وہ صرف وہ زندہ رہ گئے تھے, وہ کہتے ہیں میرے پاس صرف یہ شخص ہے عبداللہ بن سلام جو بہشتی آدمی ہے, اگر اسے جنتی دے رہے اس کو دیکھ لیں. کسی نے عبداللہ بن سلام مسجد کے اندر آئے, 2 رکعت نفل پڑھی ہلکی سی, تو کسی نے کہا یہ بہشتی آدمی ہے, بڑا ایک اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا عبداللہ بن سلام کا. تو وہ آدمی کو جب سنا نا اس نے کہ عبداللہ بن سلام بہشتی آدمی ہے, وہ اس کے پیچھے نکلا مسجد کے باہر, کہنے لگا جی آپ بات سنیں, میں نے سنا لوگ جو مسجد بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے عبداللہ بن سلام بہشتی آدمی ہے, جنتی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے ایسی کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی, لیکن ایک وجہ تھی جو میں نے اللہ کے نبی کو بتائی تھی. میں نے خواب دیکھا میں ایک باغ میں ہوں, اس کے اندر ایک ستون ہے, ستون زمین سے آسمان میں جا رہا ہے, مجھے کہا اس کے اوپر چڑھ, میں مجھ سے چڑھا نہیں گیا, ایک آدمی آیا اس نے مجھے نیچے سے اٹھایا, میں اوپر چڑھ گیا, اوپر ایک کڑا تھا مضبوط, مجھے کہا اس کو پکڑ لے, میں نے اس کڑے کو پکڑ لیا, اور جب میری آنکھ کھل گئی پکڑا ہوا تھا, تو میں نے صبح اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا, یا رسول اللہ میں نے ایسا اس رات کو خواب دیکھا. میں عبداللہ بن سلام, وہ جو باغ ہے نا وہ دین اسلام کا باغ ہے, اور جو ستون ہے وہ اسلام کا ستون ہے, اور جو کڑا ہے نا وہ دین ہے, اور تو نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا. یعنی یہ تھے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر بھی بشارتیں اور بہشتیں بنا بتا دیا گیا, ہر دور کے طرح ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے پاس. اور جیسے آپ نے خدیجہ فرمایا تھا, خدیجہ رضی اللہ عنہ ہو, آپ نے دیکھا کہ بیٹھی ہوئی تھی, آپ حضرت جبرائیل آپ کے پاس تھے علیہ السلام, تو جبرائیل السلام نے جب دیکھا کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, تو رسول اللہ حضرت خدیجہ کہنے لگے کہ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی کھانا لے کر, آپ ان سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں, خدیجہ کو سلام کہتے ہیں, اور ان کے لیے ان کو خوشخبری دینا کہ ان کے لیے جنت کے اندر موتیوں کا محل ہے. دنیا کے اندر بشارتیں دے دی. یعنی ہر دور کے اندر صحابہ انبیاء کے حواری رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, اور انبیاء علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی. یہ بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے اندر وہ توحید پر قائم ہو گئے, اور انہوں نے قربانی دی.
اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یا اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کیا، اور جب وہ نکلے وہاں سے تو اللہ ان کا ذکر کیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، کب لگا دی؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہو گئے، پہلے نہیں لگائی، جب انہوں نے توحید کا قرار دیا لیا اور اڑ گئے اور ڈٹ گئے تب کھڑے، یعنی رزق قام، جب وہ کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے اعلان کر دیا، جب ثابت قدمی کی، جب توحید کو تھاما، پھر کیا وہ اللہ کا کرے، پھر میں نے ان کی مدد کی۔ اس سے پہلے نہیں، پہلے انسان کو ہلنا پڑے گا، اس کو کوشش کرنی پڑے گی، دانا بھی زمین میں بھی اپنا دباؤ گا تو پھر ہی وہ اناج نکلے گا نا، ایسے تو نہیں نکل آئے گا۔ گائے کو چارہ دو گے، دودھ لوگے نا اس سے، یعنی یہ معاملے چلنے پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرو گے تو پھر کچھ بنے گا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ قائم ہو گئے اللہ کی توحید کے اوپر، فَقَالُوا، انہوں نے کہا، ربنا ہے ہمارے رب، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا زمین کا، لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے تیرے اس کے علاوہ کسی کو، کیا الہ، ہم کسی کو مانتے الہ، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ سب اسی کے معنی ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم بھی وہی کہہ دیں جو وہ کہتے تھے تو ہم تو دور کی پرائی میں پڑ گئے، ہم تو پیچھے ہٹ جائیں گے، جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، یعنی ہم ان کی بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے۔ ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے پکڑ لیا، ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے پکڑ لیا اللہ کے علاوہ الہ، وہ بھی یعنی اللہ الہ ہے مشکل کشا، انہوں نے لوگوں کو بنا لیا، لوگوں کی مورتیوں کو بنا لیا، کوئی مشکل کشا حاضر ہوا۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں آتی، کیوں نہیں لے کر آتے کوئی واضح دلیل؟ اگر الہ کوئی ہے کوئی دلیل لے کر آئے، یہ الہ ہے، یہ معبود ہے، یہ مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ حاضر روائی کر سکتا ہے، چلو یہ علم غیب جانتا ہے، یہ حاضر و ناظر ہے، کوئی زندہ کو لے کر تو کوئی دلیل تو لے کر آؤ۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، یا کوئی دلیل تو لے کر آؤ کہ مرنے والا حاضر روا ہے، مشکل کشا ہے، وہ اپنی زندگی کی حاضر روائی کرتا رہا ہے، وہ زندگی مشکل کشائی کرتا رہا ہے، وہ بیچارہ خود جب مرنے سے پہلے پتہ نہیں اس کے اندر کیسے کیسے مشکلات آئیں، اس کی زندگی ٹٹول کے تو دیکھو، جس کے ساتھ ہو رہا اسے پوچھ کے تو دیکھو اس نے زندگی کیسے گزاری، جب مرنے لگا تھا وہ کیسے مرا، خود ہی مر گیا، خود ہی دفنا لیا گیا اس کو، خود ہی اس نے کفن پہن لیا، خود ہی وہ قبر کے اندر اتر گیا، وہ ہر چیز کا محتاج رہا، جب وہ مر گیا قبر میں اتر گیا، اب تم نے تختی لگا اس کو مشکل کشائی کی، حاضر روائی کی، تم نے دین کو مذاق بنا لیا۔ فرمایا یہ لولا یاتون علیہم بسلطان، کیوں نہیں دلیل لے کر آتے؟ یعنی ہر دور کے اندر ہر جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو توحید پر قائم ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ دلیل سے بات سنتے ہیں، وہ دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل کیا تمہارے پاس، اور جو جہالت پہ مبنی باتیں ہوتی ہیں اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے، اور پیچھے پڑا تھا وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، جی ہم اس پر ہیں جس پر ہمارے ابا و اجداد ہیں، ہم اپنے باپ کو پایا، اپنے دادا کو پایا، اپنے خاندان کو پایا، ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے، وہ جھوٹے تھے، وہ غلط تھے، اس کے علاوہ دلیل کوئی نہیں ہوتی ان کے پاس۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، یعنی ایسی باتیں اللہ سے لگا دیتے ہو کہ اللہ نے اس کو عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، مریم کو اپنی بیوی بنا لیا، فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، تم اللہ پر ایسا الزام لگاتے ہو؟ اللہ اتنی بڑی سلطنت ہے، اللہ اکیلا کیسے نظام سنبھال سکتا تھا؟ اس نے اپنے عہدے بانٹ دیے، کسی کو یہ عہدہ دے دیے، کسی کو یہ عہدہ، تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تم نے لوگوں کو مشکل کشائی میں درجے میں فائز کر دیا۔ فرمایا کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ انسان اللہ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ بندوں کو دے دینا اور کہنا یہ اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی میں غلط بات ہے، جھوٹ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہے، اور جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا آپس کے اندر جس کی یہ عبادت کرتے اللہ کے سوا، تو ایسا کرو کہ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تم اس شہر سے نکل جاؤ، یہ تم کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، تم کو چھوڑے گے نہیں۔ جو ہمیشہ دین اور عدد کی مشکلات آتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک، ایک وقت آئے گا کہ انسان کا بہترین، اس کے لیے بہترین
چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنی بکریوں کو لے وہ پہاڑ کو پر چڑھتے دین کو بچانے کے لیے. ایک وقت حالانکہ رہبان اسلام کے جائز نہیں ہے, غلط ہے, منع کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ بکریاں لے اور پہاڑ کو پر چڑھ جائیں, وہاں پر جا کے زندگی گزاریں, اتنے فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے. وہی تھا فتنہ آیا فاووا الی الکافی, وہ کہنے لگے کہ تم ایک غار میں چلے جاؤ, وہاں بنا لے لو اللہ کی, ینشر لکم پھیلا دے گا تمہارے لیے, ربکم تمہارا رب, من رحمتہ اپنی رحمت کو, ویہیئ لکم اور وہ مہیا کرے گا تم کو, من امرکم تمہارے کام میں, من فقا سہولت, یعنی جو تم یہ کام کرنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں ان ظالموں سے بچا لے گا, اور اس کی رحمت آئے گی, اس کی برکات آئیں گی تمہارے اوپر. یہ ان کا آپس سے مکالمہ ہے. پھر وہ اپنے شہر سے نکلے اور جا کر اس غار کے اندر چلے گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے پناہ لی, اور اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر نبأہم ان کا قصہ یا ان کی خبریں بالحق ٹھیک ٹھیک انہم بے شک وہ فتیۃ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم اور ہم نے بڑھا دیا ان کو ہدیٰ ہدایت میں وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیے علی قلوبہم ان کے دلوں کو اذ قاموا جب وہ کھڑے ہو گئے فقالوا پس انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے من دونہ اس اللہ کے علاوہ الہن کسی الہ کو لقد البتہ تاکید قلنا اگر ہم نے کہا ایسا, یعنی ہم نے کہا یا ہم نے ایسا بولا, اذن تو تب شقق یہ ناروا بات ہوگی. یہ قومنا ہماری قوم اتخذوا ان نے بنا لیے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ آلہہ کئی الہ لولا یأتون کیوں نہیں وہ لے کر آتے علیہم ان معبودوں کے حق ہونے پر بسلطان بین کوئی واضح دلیل فمن اظلم بس کون سب سے زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جو افطرا جو باندھے علی اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم ان کو چھوڑ چکے وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ کے فَأْبُوا بس تم پناہ لے لو إِلَى الْكَهْفِ غار میں يَنشُرْ لَكُمْ پھیلا دے گا تمہارے لیے ربکم تمہارا رب من رحمتہ اپنی رحمت میں سے ویہیئ لکم اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے من امرکم تمہارے کاموں کے بارے میں مرفقا آسانی.